انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات نو، آپ دی ہستی نو پورے عالم دے وچوں سب تو اعلیٰ، سب تو اولا، سب تو عرفہ بنایا۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ پاک نے ہر اعتبار دے نال پوری کائنات انسانی دے وچوں سب تو بہترین اور سب تو اعلیٰ بنا کے زندگی دے ہر اعتبار دے نال اللہ پاک نے پوری امت واسطے بہترین اسوہ حسنہ بنایا۔ میرے معزز سامعین، گزشتہ جمعے بات چلتی حسن و جمال تے چلی گئی سی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ولادت اور کائنات انسانی دا میرے محبوب نو دیکھنا اور جس نے بھی میرے محبوب نو دیکھیا، میرے محبوب دے حسن و جمال دیاں تعریفاں کیتیاں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی میرے محبوب کی تعریف کی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ فرماتے نے کہ میں بھی اپنے محبوب دا آسمانہ دی طرف چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھنا تحویل قبلہ دی نسبت دے حوالے نال اللہ فرماتے نے قد نرا، تحقیق ہم بھی سے اپنے محبوب کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بہترین سعادتاں دے نال، بہترین برکتاں دے نال فیوز و برکات عطا فرمائی اپنے محبوب نو۔ اور اہل عرب دے ہاں یہ بات مشہور اور عام سی کہ جس وقت شہری آبادی دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا تے دیہات دے وچوں عورتاں آ کے وہ بچے لے جاندیاں۔ اس وجہ نال کچھ تے انہاں دا روزمرہ معاملات دے اندر انہاں دی معاونت ہو جاندی، کچھ انہاں دی خدمت ہو جاندی۔ اور اہل علم فرماندے نے کچھ اس وجہ دے نال بھی شہری بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیجیا جاندا تاکہ بچہ قدرتی ماحول دے اندر پرورش پائے اور بچے دی ظاہری آزادی جسمانی قوت دے اعتبار دے نال بھی جڑی دی ترویج ہے، دی گروتھ ہے، وہ بہترین تو بہترین ہوئے۔ اور اس دے نال نال اہل علم نے بھی بات لکھی ہے کہ تاکہ بچے نو اپنے علاقے دی جینون اور اصل بولی جڑی نہ پتہ چلے۔ عموماً ماشاءاللہ تساں حضرات اس بات نو جانتے ہو کہ شہراں دے اندر جڑی مثال ہو تسی ساڈی کیا کہتے ہیں نا جی، ملکی زبان جو ہے وہ اردو ہے، نیشنل زبان ہماری،
لیکن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف لوگ بولیاں بولتے ہیں، تو شہر کے اندر ایک پنجاب کا جو ہمارا ایک آبائی کلچر جسے کہہ لیں، اب جو ماں بولی جسے کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ جب آ کے شہروں میں بسیرا کرتے ہیں تو ان کی پنجابی میں اور دیہات کی پنجابی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ دیہات میں ٹھوس اور جینون پنجابی بولی جاتی ہے، یا مکسنگ ہو جاتی ہے، کوئی کسی علاقے سے آیا وہ پنجابی اپنی ایڈ کر دیتا ہے، کسی سے مختلف الفاظ کا ایک جو ہے وہ نیا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی لغت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی نسبت کے حوالے سے اہل عرب کے ہاں بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تاکہ وہاں پر وہ اصلی اور جنون اپنی بولی سیکھیں اور ان کو اپنے جو آباء و اجداد کی جو زبان ہے یا جو علاقے کی زبان جسے کہہ لیں یا نیشنل زبان جو بھی کہہ لیں، اس پر اس بچے کو مہارت بھی حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال اہل عرب کے ہاں ایک چیز تھی، عورتیں آتی تھی بچے لے کے جاتی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بھی پیدا ہوئے، اور ماشاءاللہ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، علی علم نے لکھی ہے، بہت سے علماء سے سنی ہوگی آپ نے، کہ جس سال میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس سال دنیا میں صرف بچے پیدا ہوئے تھے، بچی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اہل علم نے اس پر عجیب نقطہ لکھا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں۔ کیا بن کے ہیں جی؟ رحمت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ جس جگہ پر میرے آقا ہوں گے، ہمارے نبی ہوں گے، وہاں رحمت تو برس سکتی ہے، خدا کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اب میرے نبی آئے، بچے پیدا ہوئے، بچیاں کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اس میں کیا ریزن تھی؟ تو حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ بچی کی ولادت کو منحوسیت ہے، جیسے عرب کے یہاں مشہور تھا سلسلہ، اور اب بھی بہت سے علاقوں میں اللہ معاف فرمائے یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ میرے نبی کی آمد کی برکت یہ تھی کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا نبی سراپا رحمت بن کے جائے، اور جب میرے نبی کی آمد ہو، دنیا میں تشریف لا رہے ہوں، اس لمحے کے اندر کہیں کسی بھی جگہ پہ، خاص طور پر اس ایریے کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جہاں ایک کسی زندہ بچی کو درگور کیا جا رہا ہو۔ تو میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے، اللہ نے اس رحمت کو بکھیرا اور ایسا کوئی سانیہ نہیں ہونے دیا کہ جس سے میرے نبی کی آمد کی رحمت پہ ابجیکشن آئے۔ تو میرے معزز سامعین، حضور آئے ہیں، ہر گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، اللہ نے حلیمہ کو بھی بیٹا دیا، اور بھی 7 قبیلے کی دائیاں جو آئی تھی، جو مختلف سب بچے اپنے اپنے ان کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر یہ لوگ نکلی ہیں اور مکہ کی طرف نکلی ہیں کہ چلے ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہاں سے لے کے بچے کی رضاعت کے حوالے سے بچے کو دودھ پلائیں گے اور پھر تھوڑا سا ہمارا تعاون بھی ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پتہ لگا کہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ اب مختلف جو دائیاں وہاں سے چلی ہیں مختلف علاقوں سے اور 7 قبیلے سے بھی، حضرات نے لکھا ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں 7 قبیلے سے 10 دائیاں آئیں۔ اوپنلی کلی طور پر مجموعی طور پر کہتے ہیں تقریباً 300 کے قریب دائیاں جو تھی جو مکہ میں آئیں، یہ حضرات اہل علم کی جو تحقیق ہے۔ اب بہرحال یہ جو دائیاں نکلی ہیں اور مکہ میں پہنچی ہیں، اللہ کی شان دیکھیے کہ دائیاں جب مکے میں آئیں اور مکہ میں آ کر ہر دائی جس مقصد کے لیے آئی تھی انہوں نے اس پر ریسرچ شروع کر دی اور دیکھنا شروع کیا کہ کس کس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو مختلف گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ جب انہوں نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں وزٹ کیا، دیکھا، اطراف کے اندر سارا چیک کیا، اس میں ظاہری بات ہے ایک بہت لمبا سفر کر کے دیہات سے عورتیں جو آئی تھی جن کا ایک مین مقصد یہ تھا کہ جہاں پر بچہ لے کے جانا ان کا مقصد ہوتا تھا، تو وہاں پر اصل میں ظاہری طور پر جو ان کی سپورٹ تھی اور جو مالی امداد اسے کہا جا سکتا ہے، اصل ٹارگٹ تو وہ چیز تھی کہ دیہاتی لائف آپ کو پتہ ہے وہ آج کل تو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا جی حالات چینج ہو گئے ماشاءاللہ، وگرنہ دیہاتی لائف جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں بہت سادہ اور بڑی محدود سی سطح پہ ہوا کرتی تھی۔ تو خیر اب انہوں نے جب دیکھا تو ساری جب انہوں نے چیک کیا نا
تو جتنے بھی مالدار گھرانوں میں بچے پیدا ہوئے تھے دائیوں نے چن چن کر وہ بچے لیے اور بچے لے کے اپنے پاس لے کے واپسی کا پروگرام طے کر دیا۔ اب جب یہ پروگرام انہوں نے کیا آئیں تو کہتے ہیں یہ دائیاں جناب آمنہ کے دروازے پر بھی آئی اور آ کر پوچھا بھی سنا ہے تمہارے گھر بھی بچہ پیدا ہوا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ہاں اللہ نے مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا جو ایک مین مقصد تھا یا ایک بڑا خوبصورت درس بھی ہے میرے دوستو کہ ہر دائی کی جو نظر تھی وہ دنیا پر تھی کہ پیسے زیادہ ہوں وسائل زیادہ ہوں اور اسی چیز کو وہ کامیابی سمجھتی تھی جیسے آج بھی اللہ معافی دے کامیابی کا جو معیار بنا ہوا وہ پیسہ ہے۔ اخلاق کردار کریکٹر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال ایک بڑا المیہ ہے جو چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی کیا کہتے ہیں شادی بیاہ بھی ہوتا ہے لوگ بچے کے لیے اور بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو اس میں بھی مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اکثر بڑوں سے سنا ہے مولانا طاہر صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں پچھلے وقتوں میں جب کوئی رشتہ ڈھونڈتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ کیسا ہے۔ سوال کیا ہوتا تھا؟ بچہ کیسا ہے۔ آج یہ سوال ہوتا ہے کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا نے رشتہ تو حضرت کا ایک بیان سن رہا تھا تو بڑی پیاری بات سنائی، فرمایا ہماری فیملی میں رشتہ ہوا تو وہ جو بچی والے تھے یعنی بچی کہتے ہماری فیملی کی بچی تھی تو بچی کی خالہ سے میں نے پوچھا بھی آپ لوگ رشتہ کر رہے ہیں کوئی دیکھا ہے کہ بچہ کیسا ہے اس کے بارے میں؟ تو کہنے لگے میں نے یہ سوال کیا کہ وہ اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ منڈا کیسا ہے یعنی چھور کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھئی 10 مربوں کا مالک بھی ہے اور پیپر مل بھی ہے اس کی۔ کہتے میں نے کہا خالہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکا کیسا ہے؟ پھر خالہ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ 10 مربوں کا مالک ہے اور پیپر مل کا مالک ہے۔ کہتے میں نے پھر تیسری دفعہ دہرایا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکا کیسا ہے؟ تو کہتے میری خالہ کہنے لگی کہ 10 مربیاں دا مالک کہتے پیپر مل دا مالک۔ اب کہتے ان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ لڑکا نہیں تھا، وہ کیا تھی؟ زمینیں تھی، جائیداد تھی، کار کوٹھی بنگلہ تھا۔ کہتے اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب جو کیا کہتے ہیں نا جی جہاں جہاں جن کی بچیاں جن کی شادیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو گھروں میں آباد رکھے۔ تو فرمانے لگے تقریباً 2 مہینے نہیں گزرے آخر لڑکی کو طلاق ہو گئی کیونکہ انہوں نے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کی تھی لڑکی کی بلکہ مل کے ساتھ اور 10 مربوں کے ساتھ کی تھی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ تو خیر بہرحال اب دائیاں میرے نبی کے در پہ آ رہی ہیں لیکن ہر کوئی کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں ہمیں دنیا نہیں ملنی، یہاں دنیا نہیں ہے، آؤ نہیں آؤ چلیے اتھو تے ککھ نہیں لبنا۔ مشیت مسکرا کے کہندی ہے واقعی اتھے ککھ نہیں اتھے تے لکھ پیا ہے، اور لکھ جڑا ہے نا اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں آیا کرتی۔ فرمایا تمہارے دل میں دنیا بسی ہے، میں تمہاری جھولی میں اپنا محبوب نہیں ڈالوں گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا لکھا ہے کہ بھی وہ جتنی بھی دائیاں آئی تھی اندر شرک لے کے آئی تھی، میرے اللہ نے کہا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جھولی مشرکہ کی ہو اور جھولی کے اندر میرے مصطفیٰ جو توحید کا علم بردار بن کے آیا ہے، جس نے پورے عالم میں آ کر توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، جو دنیا میں آ کر اپنی زبان سے بھی جنہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا نعرہ لگایا، اس پیغمبر نے عین بچپن دنیا میں ابھی آئے ہیں، چند گھنٹے کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس پیغمبر دو عالم نے پوری سجدے کی کیفیت اختیار کی ہے، سجدے کی کیفیت میں آ کر اور نعرہ لگایا ہے سبحان ربی بولو سبحان ربی اس پہ بڑی پیاری بات یاد آ رہی، توجہ ہو، میرے آقا معراج سے گئے، اللہ نے بڑیاں بلندیاں عطا کی تھیاں، اہل ذوق نے اپنے ذوق میں تصورات کی دنیا میں اپنے نبی سے مکالمہ کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا جگ کہہ رہے ہیں کہ نبی بڑا اعلیٰ، کنا اعلیٰ، میرا نبی مکے تو اعلیٰ، میرا نبی مدینے تو اعلیٰ، میرا نبی بیت المقدس تو اعلیٰ، میرا نبی بیت اللحم تو اعلیٰ، میرا نبی طور سینہ تو اعلیٰ، اس پوری کائنات زمین تو میرا نبی اعلیٰ، اینج میرے نبی اٹھے نے نبی دے قدم اتے ساری زمین تے زمین دیا ہر محترم جگہ میرے نبی دے پیرا تھلے اینج پرواز
परवाज मेरे आका ने की है। पहला आसमान थले मेरा नबी उत्ते, दूजा आसमान थले मेरा नबी उत्ते, तीजा आसमान थले मेरा नबी उत्ते, चौथा ते पंजवा ते छेवां ते सतवां टुरदे जा मेरे नबी ने बसेरा कीता सिदरतुल मुंतहा ते, सिदरा ते पहुंचे ने। जिब्राइल भी थले रह गए, मेरे नबी बोलो ना, मेरे नबी उत्ते चले गए। इस परवाज को देख के अहले ज़ौक़ ने ये जुमला बोला, ये सवाल उठाया, ऐ मेरे नबी सारा जग तेरी अजमत नू देख के कहंदे ने साडा नबी सब तो आला, साडा नबी जिनका है वो बोले साडा नबी सब तो आला, साडा नबी सब तो आला। कमली वाले सारा जग तेनू कह रहे है कि तू सब तो, तुसी कुछ दसो, तुसी अपने बारे च की कहते हो? वो जो है कि सारा जग ते तुहानू की कह रहे, तुसी सब तो आला, तुसी अपने बारे च की कहते हो? सय्यिदिना व मौलाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ये सवाल मेरे नबी को कीता गया, मेरे नबी अपने ज़ौक़ दे अंदर कह रहे ने कि सारी कायनात मैनू आला कह रही है, पर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सर सजदे विच रख के ऐलान कर देने, सुबहान रब्बियल आला, पाके ओ परवरदिगार जिन्ने मैनू सब तो आला बनाए, जेड़ा आप सारियां तो उच्चा वे। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन बातों से बात याद आ गई, सईदा हलीमा भी बच्चे तलाश कर रही ने, दाइयां आईयां जेड़े तगड़े घरां दे बच्चे सन उठा के तैयार हो गई। अल मुख्तसर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे दर ते 200-300 दाई आई, पर मेरे नबी नू छड़ के टुर गई। क्यों? आंदियां ने चलो नहीं, इथों की लभना है इथों, लेकिन उनको पता नहीं था, क्योंकि जोहरी हीरे की कदर कौन जानता है? जोहरी हीरे की कदर को पहचानता है, सोने की कदर सुनार जानता है। उन्होंने की पता, मैं कहना रब नू मेरे नबी लिए असल को दाई पसंद नहीं सी यार। बोलो बोलो, रब नू मेरे नबी लिए, क्योंकि मेरे नबी खुद कहते हैं कि मेरी हर शय की जी है ना फंड, मेरी हर शय का चुनाव, मेरी हर शय का इंतखाब करने वाला कौन है? जरा सट ला के बोलो ना, अल्लाह। मेरी हर शय मेरा रब चुनता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोदी भी अल्लाह ने तलाश करनी है, ये मुकद्दर ते नसीबे दी गल है। कदी अल्लाह आमीना दी गोदी नू एजाज़ अता कर रहे ने, ये मुकद्दर ते नसीबे दी गल है। कदी अल्लाह ए एजाज़ सईदा हलीमा नू दे रहे ने, कदी माई शिफा नू दे रहे ने। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन अब्दुर्रहमान इब्न औफ दी वालिदा नू एजाज़ मिल रहे ने, पर मैं कुर्बान जावा जरा तवज्जो करना, ये एजाज़ अल्लाह ने सईदा आमिना नू दिते ने, हलीमा नू दिते ने, मुख्तलिफ मावां नू, पर मैं उस एजाज़ दा की करां? इन्हां दी झोली दे अंदर मेरे आका आए ते लोग कहंदे ने मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, पर जदों मेरे आका ऐशा दी गोदी विच सर रखदे ने ते सारा जग कहंदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन है भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये सादत किनको मिली है? सिद्दीक के बेटे को, सिद्दीक की बेटी को। कुर्बान जावा में अल्लाह तुम, अल्लाह ने किनिया गोदा, वो जो कुरान की आयत में 2-3 जुमे से पढ़ रहा हूँ, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब असी तुहानू यतीम पाया ते असी तुहाडे लई आप ठिकाने लभे। असी पंजाबी ठिकाना समझते हो ना, यानी हमने आपके लिए हर चीज की, मैं जो क्या कहते हैं ना, प्लानिंग हमने खुद की। मेरे अल्लाह कह रहे कि मेरे महबूब तेरे लिए एक शय असा चुनी, तेरे सिर ते बाप दा साया नहीं, लेकिन असी तेरे लिए बेहतरीन ठिकाने तलाश कीते। अल मुख्तसर मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन सारियां तैयारियां ने, आके जा रही ने, पर ये झोली जिसकी मुकद्दर वाली बननी थी ये उसी को पता था, क्योंकि हकीकत जानने वाला कौन है भाई? वो मशहूर मुहावरे ने सुना होगा कि लाखों पंडित लाखों सियाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने।
اب دائیاں تو بہت سی آئی ہیں اور پیچھے سے ذرا تگڑی بھی ہیں، سواریاں بھی اچھی ہیں، گھر میں کچھ حالات بہتر ہیں، پر اللہ نے میرے محبوب نے کہا جیڑی دائی بھیجی اس سب سے کمزور، ظاہری اعتبار سے وہ سب سے کمزور تھی، گھر میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فقر تھا۔ اماں فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا تو دے دیا پر میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ توجہ میرے معزز سامعین، کہ اللہ نے ایک بات سمجھانی تھی۔ وہ سیانے آندے نا کہ چنگے نو چنگے تے سارا جگ ہی کہندا ہے، پر اللہ نے کو مندے نو بھی کہ چنگا آکھے۔ جو قابل انسان ہے اسے تو سارے قابل بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، مزہ تو یہ ہے نا کہ نکمہ شاگرد ہوئے استاد انہوں قابل بنائے۔ اب یہ قابلیت کا اختیار میرے اللہ کے پاس، بولو کس کے پاس؟ ہمارے تبلیغ والے بڑا پیارا جملہ ایک بولتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے نا تو اللہ قابلیت خود ہی عطا کر دے۔ اللہ قابلیت بولو، اللہ خود اس مقام کے جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ اللہ خود ہی عنایت کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک نہیں وقت کی قلت ہوتی ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جب اللہ نے نوازا ہے تو پھر سبحان اللہ مالک نے کیسا نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں چھوٹا سا ایک جملہ کہہ کے بات آگے کرتا ہوں۔ سیدنا پیر عبد القادر جیلانی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شاہ صاحب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ آپ بڑے اللہ والے تھے تو آپ کو عربی نہیں آتی تھی، تو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم عربی میں بیان کیا کرو۔ یا رسول اللہ مجھے تو عربی آتی نہیں، میں عربی میں کیسے بیان کروں؟ تو فرمانے لگے حضور نے اپنا لعاب خواب میں نکال کر عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ فرمانے لگے اللہ نے پھر ایسی قابلیت عطا کی کہ پھر ایسی عربی بولتے تھے کہ اہل عرب حیران ہوتے تھے کہ یہ عربی کہاں سے انہوں نے سیکھی ہے۔ تو میرے عزیز میرے دوست، قابلیت اور سب کچھ اگر کسی کے قبضے میں، وہ کس کے قبضے میں؟ بولو اللہ کے قبضے میں۔ اب خیر بھی ساری دائیاں آئیں، وہ میرے نبی کو بظاہر چھوڑ کے چلی گئی اور کیا کہتی ہیں؟ چھڈو نہیں سانو اتھوں کی ملنا ہے۔ سیدہ حلیمہ جا رہی نے، انہاں دی ظاہری حالت بڑی کمزور، ایک سفید گدی تے آئیاں کمزور لاغر، اہل علم فرماندے نے اونٹنی او بھی لاغر، کوئی دودھ نہیں، کوئی جانوراں دے حال بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں، بڑی مشکل دے نال مکے اپنیاں نے، دائیاں پہلا کے بچے لے کے ٹر گئیاں۔ یہ تو پتہ لگا بچے تے سارے چلے گئے نے تے مائی حلیمہ اللہ دے دربار وچ بیت اللہ دے اندر آ گئیاں نے، اللہ دے در تے آ کے اللہ کولوں منگ دیاں نے، یا اللہ میں بڑا پینڈا کر کے آئیاں، میری گودی بھی ہری کر دے، مینوں بھی کوئی بچہ عطا کر دے۔ ادھر جناب عبد المطلب بھی اللہ دے دربار دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکرانہ ادا کر رہے نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، جناب عبد المطلب نے پوچھا کی گل ہے، کون ہے تو؟ آکھن لگی میں دائیاں 7 قبیلے وچوں آئیاں، مینوں کسے نے بچہ نہیں دیتا کیونکہ میری حالت بڑی کمزور ہے۔ جناب عبد المطلب کہندے نے آ چل میرے نال، میں تینوں ایک بچہ دکھانا، اس بچے نو لے لیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ سیدہ حلیمہ جناب عبد المطلب حلیمہ نو لے کے اپنے گھر تشریف لے آئے نے، آ کے سیدہ حلیمہ نو اپنا لال دکھایا، اپنے پوترے نو دکھایا۔ اہل علم فرماندے نے ململ دا دوپٹہ میرے آقا نے لیا، کپڑا لیا ہوا ہے، انج میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا کھسکایا، یہ تو اکھاں باہر آئیاں تے مشیت نے رب نے کنیکشن ملا کے آواز دیتی، سونیا اکھاں کھولنا تیری ماں حلیمہ آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں نے، مائی حلیمہ سامنے کھڑیاں نے، مقدر دے نصیبے دی گل لینا، اللہ جدا مقدر ہرا کر دے۔ دعا کرو اللہ سارے کلمہ گواں دا بھی تے سارے جگ دا مقدر ہرا کر دے۔ میرے معزز سامعین، جدوں میرے آقا علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں، ماں نال اکھاں چار ہوئیاں نے، حلیمہ سعدیہ نو دیکھیا تے میرے آقا نے بازو کھول دیتے، کیونکہ آرڈر آ چکے ہیں۔ یہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو نا، میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ ایک ایک چیز میرے نبی کے لیے منتخب کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اب اشارہ مل گیا میرے محبوب، بکیوں کے دامن میں تو ہم نے آپ کو ڈالنا نہیں تھا، جس کے دامن میں ڈالنے، اب آپ آنکھیں کھولیے اور وہ دیکھیں سامنے آپ کی مائی، آپ کی اماں حلیمہ آئی ہے۔ تو کہتے جب میرے نبی نے آنکھیں کھولی تو باقاعدہ حضور علیہ السلام نے بازو کھول دیے۔ اماں حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھایا،
کہنے لگی جیسے میرے نبی کو بازوؤں میں لیا اور لا کر اپنی چھاتی سے لگایا، اللہ پاک نے مائی حلیمہ دی باڈی دے رنگ ہی بدل دیتے۔ اما فرمانیہ نے بڑھاپا جا رہا ہے، جوانی آ رہی ہے، فرمایا اندر دی خزاں جا رہی ہے تے اندر بہار آ رہی ہے۔ آکھن لگیاں مینوں باڈی دے اندر باقاعدہ محسوس ہویا جویں اندر انقلاب آ رہے نے۔ اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری فرما دتیاں۔ مائی حلیمہ کہندیاں نے میں بڑی حیران، میں تو بڑی کمزور سی تھی، بڑی لاغر سی تھی، یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ مشیت مسکرا کے کہندی ہے اے جڑا لال چکے ہے اے سارا کمال ہی ایدا ہے، اے سارا کمال بولو ایدا ہے۔ مائی حلیمہ نے جدو سینے نہ للایا اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کی تھی۔ میں نے گزشتہ تھے 2-3 جمعے پہلے بات عرض کی تھی، اللہ اکبر، یا 2-3 شعر آپ کو سنائے تھے حضور کی آمد کے حوالے سے۔ اس میں جو مائی حلیمہ کا تھا وہ کیا کہتے ہیں آج موضوع کے اعتبار سے وہ آیا ہے، تو اس حوالے سے شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، اب میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے گا کہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیری غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ میرے محبوب علیہ السلام حلیمہ دی گودی دے اندر نے مائی حلیمہ لے کے باہر آئیاں نے، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حلیمہ کہنے لگی، سیدہ آمینہ کہنے لگی نہیں حلیمہ ٹھہر جا، میرے نال گل تے مکالا ہے، میرا لال لے کے چلیے۔ حلیمہ پوچھنے لگی کی مکاواں؟ پہلیاں بھی دائیاں آئیاں سن، انہوں نے پوچھیا سی بھی یہ کوئی بینک بیلنس کوئی پیسہ کوئی گل بات یہ والد ہے وے، تو میں انہوں نے کہا یہ والد نہیں تو یتیم بچہ ہے، جیسے علیہ نے فرماتے ہیں نا کہ میرے آقا یتیم نہیں تھے بلکہ در یتیم بن کے آئے تھے۔ فرمایا یہ تو اس کا والد نہیں، تو میرے نال گل مکالا مڑ کے اے نہ آکھے بھی مینوں تو اتنی ڈیمانڈ چاہیے، میرے تو اتنے پیسے مجھے دیں۔ تو مائی حلیمہ فرمان لگیاں آمینہ فکر نہ کر، اللہ نے ایڈا سونا بھاگاں والا مینوں پتر عطا کر دیتا ہے، مینوں یہی دے دے بس۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اصل میں وہ کنیکشن چل رہا ہے نا، اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن مل رہی ہے۔ جب اللہ مقدر کھولتا ہے تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے، پھر سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر اب دامن میں لیے باہر آئی، خاوند انتظار کر رہا ہے۔ خاوند کہنے لگا حلیمہ لیا 10 کی لے کے آئی۔ جب میری اما سیدہ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب دکھایا فرمایا دیکھے، تو جب خاوند نے دیکھا کہنے لگا پتر تے بڑا پیارا ہے،
बच्चा तो, और इसकी शक्ल बता रही है कि ये बढ़िया भागा वाला है। फरमाया तुम्हें क्या पता, जब से मैंने अपने वजूद के साथ इसको लगाया अल्लाह ने मेरे जिस्म की, मेरे अंदर की दुनिया ही बदल दी है। फरमाया मैं तो इस बच्चे की सिर्फ लमस से ही पहचान गई। अब क्या करूं, इस पे बड़ी प्यारी बात है इंशाल्लाह वो उधार रही सईदा आयशा का जब जिक्र सुनाऊंगा ना, कि मेरे नबी की लमस और मेरे नबी के हाथ का लमस जो है ना, नबी के वजूद का जो लमस है, ये भी कितनी बरकत वाला है। ये कोई मामूली नहीं है जिसको अल्लाह नसीब करे। लोग मेरे नबी नू वेखण नू तरस देने ते जिन्हां नू मेरे नबी ने छुया होवे, हथ लाया होवे, दसो कितने कर्मा वाले ने। ते आप दसो जिन्हां नू ये सादत नसीब हुई होवे कि जिन्हां ने सारा नबी चुक के मोढियां ते धर लिया होवे, वो कितने बख्तां वाले हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो खैर भी मेरे मौजूद सामने इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अब खावन खड़ा है, कहा चलो भी लेके अब चलें। सारी दाइयाँ तो आई हैं, वो लेके चली गई अपने अपने घरों में, हम पीछे रह गए हैं। अब ये सबसे आखिर में आए, पहुँचे भी आखिर में, यहाँ आए हैं। अब यहाँ से जब वापसी जाने लगे, अब जो तरतीब होती है, खावंद आगे बैठ गया, पीछे मेरे नबी को बिठाया, पीछे माई हलीमा बैठी। जब सवारी को उठाने लगे तो सवारी ने इनकार कर दिया। वो बड़े हैरान हुए कि सवारी बेशक कमज़ोर थी, लागर थी, पर इतनी भी गई गुजरी नहीं थी, उठन तो भी आवाज़ार हो गई। अब वो बड़ी परेशान हुई कि अब क्या किया जाए इस वाले से। अब बड़ी कोशिश करने के बावजूद सवारी उठने का बोलो नाम नहीं ले रही, वक्त भी थोड़ा रह के बाकी कोशिश ही करने वाली। अब खैर जब ये सारा मामला हुआ तो खावन कहता अच्छा मैं देखना इन्हों की गल हो गई, मैं उतर के इसको देखता हूँ। मशीयत मुस्कुरा के कहती है कि असल तुसी तरकीब गलत कर दी। ये आया भावें बाद दे अंदर है, पर नंबर पहला एदा ही है। बोलो आए 1.25 लाख बेशक पहला ने, पर नंबर एदा आवे भावें बाद दे अंदर। इमाम हमेशा बाद में आता है, मुक्तदी पहले आते हैं, पर इमाम खड़ा कहाँ होता है? बोलो ना, इमाम भी बिचों आना है, गेट था नहीं। चलो उनके भी बाद में मस्जिदों में जरा दूसरा भी करवा दो, तो बेशक जैसे भी हो। अब सारे मजमा आया है, मस्जिद में बैठा है, इमाम बाहर से आता है, मजमा लग चुका है, आया बाद में है, लेकिन उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? सबसे आगे मुसल्ले पे। फरमाया आया बेशक बाद दे अंदर है, पर रब ने एदा नंबर पहला ते अगला रखे है। मैंने गुज़िश्ता जुमे भी उलमाए देवबंद का अकीदा सुनाया था। अहलो सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि सबसे पहले मशीयत अनवार से नक्शे रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्शे से लेके ताबानिया, फिर इसी नक्शे से मांग कर रोशनी, बस में कोनो मकान को सजाया गया। ये सब कुछ मेरे नबी का सदका, ये सब कुछ बोलो बोलो ना यार कि तुसी किसी और का सदका खा रहे हो। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इस पूरी कायनात नू रब ने जे रंग लाया ते मेरे कमली वाले सरकार दी बरकत न लाया। समझ आ रही बात कि नहीं? नबी दी बरकत दे नाल नबी दी आल नू रंग लगया, नबी दी बरकत दे नाल नबी दे शागिर्दां नू रंग लगया, नबी दी वजूद दी बरकत दे नाल रब ने मक्के नू रंग लाए, नबी दे वजूद दी बरकत दे नाल रब ने मदीना नू रंग लाए। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, मेरे नबी नू किसी ने रंग नहीं लाए। मेरी आदत नहीं इस बेस पे मैं अक्सर वो शेर भी सुनाता हूँ, अब वक्त क्योंकि थोड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को भी किसी और का सदका मिला है। माशाल्लाह आप समझदार बैठे, नबी को सदका मिला किसी और का, कि नबी के सदके से सबको मिला है। हमारा अकीदा है कि नबी की बरकत से सब कुछ मिला है। जिसको जो मिला है नबी के तुफैल से मिला है। अल मुख्तसर बात लंबी हो जाएगी। अब ये बाहर आए बड़े परेशान, भी ये क्या मसला हो गया? भी सवारी कमजोर थी, अल्लाह आंदा है भी तुसा तरतीब गलत कर दी थी। ये इमाम है, इमाम पिछा खलो के नमाज नहीं पढ़ाता, कितने खलोंदा है? फरमाया तुमने पीछे बिठाया, ये सवारी कभी नहीं चलेगी क्योंकि तरतीब गलत कर दी। जो तो खावंद उतरिया, मेरे नबी ऑटोमेटिक अगे आ गए। खावंद ने सवारी नू इशारा किया, उठ पई।
دیکھنے لگا بھی ہون پتہ نہیں کی ہو گیا. اللہ آندے نے ہونی تو سارا کچھ سیدھا ہویا ہے, پہلے ترتیب غلط کر دی تھی نا. تم آگے بیٹھے تھے, یہ نبی وہ جس کے آگے آنے کے لیے کوئی نہیں آیا, یہ نبی ہی سب سے آگے آنے کے لیے آیا. میرے معزز سامعین, یہ دو اگے بیٹھے نے خاوند کہنے لگا چلو کوئی نہیں, انہیں ہی چلیے. یہاں میں اکثر جب بھی یہ واقعہ عرض کرتا ہوں, جلدی سے ایک واقعہ اور ایڈ کرتا ہوں. میں اکثر واقعہ معراج کا 1.25 لاکھ نبی میرے اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیے. کہاں پہ؟ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے, اللہ اسے آزاد کرے. ابھی میں تقریباً 11:30 بجے کو کام کرنا گیا ہوا شہر کی طرف, تو وہاں میں نے وہ بینر لکھے ہوئے دیکھے, بڑا دکھ ہوا مجھے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج چنور بازار کے باہر ایک پروگرام ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 سال پورا ہو گیا فلسطین کے لوگوں کو ظلم سہتے ہوئے. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پروگرام ہوگا. اتھے انہوں نے ذبح کیتا جا رہے اور یہاں پروگرام ہو رہے. میرے عزیز میرے دوست, اللہ نہ کرے تیرے میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ پروگرام کروائیں گے؟ بولتے نہیں. آپ کے بچے کو ہلکی سی تھپڑ لگا دیتا ہے, کوئی چوٹ لگا دیتا ہے, اسی ودیاں 7 نسلیں سیدھیاں کر دیں ہو. آپ اپنی جان تک لٹانے کے در پہ ہو جاتے ہیں. میرے عزیز میرے دوست, ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں, اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. ایویں نہیں لتر پہ رہے مسلمانوں. میرے نبی نے آج سے 1400-1450 سال پہلے کہہ دیا تھا, ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمان گاجر و مولی کی طرح ذبح ہوگا. یا رسول اللہ مسلمان بڑا تھوڑا بہت تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں, ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. یا رسول اللہ اتنی تعداد میں مسلمان ہوں گے تو پھر گاجر اور مولی کی طرح ذبح کون کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اتنی اندر آئے گی, وہ کہیں گے چلو او تے مردے پہ نے مردے اسی کو جان دئیے پائی. ان کو اپنے گھر کی فکر ہوگی, اپنے راشن کی فکر ہوگی, اپنے کاروبار کی فکر ہوگی, اپنے بال بچوں کی فکر ہوگی. وہاں سال ہو گیا, میں نے جب وہ قسم سے وہ بینر پڑا ہے, دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ وہاں پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے. وہاں معصوم بچوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں, یا حادثات ہوتے ہیں. کو محلے میں بعض دفعہ ایک بھی اللہ نہ کرے حادثاتی موت آ جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے. اور وہاں کے آپ ویڈیو میں منظر دیکھتے رہتے ہیں جو قیامت فلسطین پہ برپا ہو رہی ہے. اور اب جو دوبارہ پھر نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, ایران نے جو حملہ کیا ہے, اللہ اس مسلمان ممالک کو ہمت دے جتنے بھی کر رہے ہیں. اور اس غیرتی کی دیکھو امریکہ کی جو کہہ رہا ہے, وہ کہتا جی میں اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کروں گا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. عجب دستور ہے کہ اگر وہ کچھ کریں تو کچھ نہیں, اور اگر کوئی مسلمان ری ایکشن کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں جی یہ تو دہشت گردی ہے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو ماحول خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اس فلسطین کو آزاد کروائے. تو میرے محبوب علیہ السلام, یہ کون سی مسجد ہے بیت المقدس, کون سا قبلہ ہے؟ جتھے 1.25 لاکھ نبی میرے اللہ نے جمع فرمائے, 1.25 لاکھ نبی موجود, میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. اب جلدی سے بس شارٹ کر ذرا ایک تو جھلکیاں آپ کو دکھا کے بات کو کمپلیٹ کرتے, ٹائم ختم ہونے والا ہے. وہاں سارے نبی آئے ہیں, اور وہاں جو مجمع ہے پورا وہ کن کا ہے بھائی؟ جاگ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں؟ کون لوگ تھے بھائی؟ انبیاء کون تھے بھائی؟ انبیاء علیہ السلام تھے. سارا مجمع, سارے نماز پڑھنے والے مسیتے جننے بھی لوگ سن, سارے نبی سن. کہہ دو سبحان اللہ. سارے نبی موجود نے, انہاں وچوں رسول بھی موجود نے, سارے مقتدا موجود نے, سارے امام موجود نے. اے پنجابی دے اندر انج ترجمہ کرنا, سارے مولوی موجود نے, سارے مسیتے مولوی. میں کہ اللہ سارے مولوی سارے نبی موجود نے. آج مسلح دی زینت کون بنے گا؟ توجہ خدا را اللہ نے دستور کی رکھے ہیں. 1.25 لاکھ نبی موجود نے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے. میرے معزز سامعین, اذان دی آواز بلند ہوئی, یہ تو اشہد ان تے پہنچے. تے مؤذن نے اذان روک دیتی. فرمایا اذان کیوں روکی ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اکھل لگا 1.25 لاکھ نبی میں نام لگا تو کدھر لگا؟ اشہد ان کے آگے کیا آتا ہے بھائی؟ عاشق کو بولو نا اونچی بات سے, اپنے نبی کا نام لینے کو دل نہیں کرتا, عادت نہیں ہے نا. معذرت کے ساتھ اتنے کو نہیں نا محفل دوجی گئی ہے بازار والی, تو کوئی بندہ چپ نہیں سی پانا. معذرت کے ساتھ یہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے. مسجد آ کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے کہا مومن جب مسجد میں آتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے, جیسے مچھلی پانی میں جاتی ہے. تو معذرت کے ساتھ میں بھی اسی میں شامل ہوں, میں بھی ایڈا تیز طرح نہیں, میں بھی نمازاں لیٹ ہی پڑھانا تہاڈی طرح ہے.
जे तुसी ढिले हो तो तुहानू मौलवी माशाल्लाह ढिला ही लगता है। खैर ना अजी वो जैसे कहते हैं ना कुकू वैसे कुकू की माँ वो जो लफज बोलते हैं, तो जैसे मुक्तदी होगे सिर्फ इमाम का कसूर न कढ़िया करो, मौलवी का कसूर न कढ़िया करो, अपने आप ही देखिए तो बेसी की है। खैर भी अब 1.25 लाख नबी है, अशहदु अन्ना पे आवाज खामोश, फरमाया नाम नहीं ले रहे। आखन लगा 1.25 लाख नबी ने, मैं आदम आखा, नूह आखा, इब्राहिम आखा, इस्माइल केदा ना लवां। फरमाया ओदा ना लेना, तेरे नाम दी बरकत तो अल्लाह सारे नामां नू रंग ला दिते ने। खूबे नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता रबी को गवारा नहीं। खूबे नामे पढ़ लो ना जड़ा नबी दा मनन वाले, खूबे नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रबी को गवारा नहीं। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन आवाज़ लगी अशहदु अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ान खत्म हुई है, इमामत कौन करेगा? गल्लां ते बड़ियां करन नूं दिल करदा है, पर वक्त में अगे जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने आख्या जिब्रील जा ना, पीछे इमाम आ रहे ने। इमाम साहब पहुंच गए ने, जा वेलकम कह, उनका बाजू पकड़ के लेके आओ। 1.25 लाख नबी मजमा मौजूद है। जिब्रील ने मेरे नबी दा हथ फड़िया, लिया मुसल्ले ते खड़ा कीता, सारे जग नूं दस्सिया, अकीदा भी बनाया। अकीदा बनाओ, अकीदा बाबे बुल्ले शाह मैं 20 बार ये जुमला दोहरा चुका हूं। बुल्लिया बाज तौहीद दे बख्शिश नाही, पावे मरिए विच मदीने। अगर तौहीद और सुन्नत नहीं है, खुदा की कसम कोई काम नहीं है। कि भारत बात लंबी हो रही है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को पकड़ा। अब ये तौहीद अकीदा क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। अल्लाह कहते ने जिब्रील मेरे नबी नूं कह, भावें 1.25 लाख नबी ही क्यों ना होवे, पर मुसल्ले ते सिर्फ मेरा मोहम्मद ही सजदा है। मेरा नबी, मेरा मोहम्मद ही मुसल्ले पे सजदा है। और इस मुसल्ले की निस्बत बड़ी ऊंची है, इसे कहते हैं मुसल्ला रसूल। ये वजीर आजम की कुर्सी, ये वजीर आला की कुर्सी, ये फलाने की कुर्सी, ये मोहम्मद अरबी की कुर्सी है जहाँ मौलवी बैठा है। बज़ाहिर हमारे नजर में कोई भी नहीं। खैर भी 1.25 लाख नबी पीछे खड़े ने, मेरे आका ने सलात व सलाम अगे आके मुसल्ले ते खड़ा कर दिता गया। लोगों का अकीदा बनाया कि जिथे मेरा नबी होएगा सिर्फ अगे वही होएगा। हमारे एक बहुत बड़े आलम दीन मौलाना ज़िया कासमी रहमतुल्लाह अलैह हमारे शहर फैसलाबाद की बड़ी मशहूर शख्सियत गुजरी हैं, जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में उन्होंने तौहीद का माशाल्लाह आलम बुलंद किया था। मौलाना कासमी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे और फरमाने लगे, देखो 1.25 लाख नबी खड़े थे, मेरे नबी को मुसल्ले पे खड़ा किया गया तो पता चला जहाँ जितना बड़ा भी कोई शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन जब नबी ने वहाँ आना होगा तो सिर्फ मेरे आका ही आगे खड़े होंगे। बोलो वहाँ नबियों की मौजूदगी में किसी नबी को जुर्रत नहीं मुसल्ले पे आए। और अगर कोई मौलवी साहब अगर ये बात कहे कि हुजूर भी हैं और मौलवी साहब आके मुसल्ले पे भी खुद खड़ा हो तो क्या कहा जाए? फतवा आपने देना, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तुम माशाल्लाह सारे मुफ्ती हो, क्योंकि मेरे ऊपर बाहर जाके आपने फतवे लगाने हैं, मुझे पता है। मुफ्ती आप हैं, मैं मुफ्ती नहीं। माजरत के साथ ज़रा चुटकले में लगाता हूँ ताकि आप बेदार हैं। 12 मिनट ये ज़िक्र मुस्तफ़ा के नाम की बरकत से। खैर अब ये अकीदा बताया गया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम जहाँ होंगे तो मुसल्ला किसका होगा? बोलो ना यार। हज़रत कासमी ये बयान कर रहे थे तो एक बंदा मजमे से उठ के बोलने लगा, कासमी साहब अगर नबी दे हुंदिया कोई मुसल्ले ते नहीं खलो सकता, वो जो है ना, अगर कमली वाले सरकार दे हुंदिया मोहम्मद अरबी कोई जुबान खामोश न दे, बोलो सल्लल्लाहु। ये दरूद तुसी मैनू नहीं दे रहे यार, ये तुहाडे ते रहमत उतर रही है। हम सब रहमत के मोहताज है, खुदा की कसम पल्ले कोई शय नहीं जारी। खैर जहाँ मेरे आका हों, उन्हें कहा मौलवी साहब गाले वे तुसी आंदे हो कासमी साहब के अगर नबी होवे तो मुसल्ले ते सिर्फ नबी खड़ा होएगा, कोई होर? उन्हें कहा भी तुसी किड्डे वड्डे गुस्ताख आंदे हो, रब मौजूद हुंदा है हर थां ते, रब हर जगह मौजूद है। कासमी साहब तुसी नट के मुसल्ले ते क्यों खलोंदे हो? समझ आ रही बात कि नहीं? कि नबी दे हुंदे अगर बेअदबी है तो अल्लाह दे हुंदे बेअदबी नहीं। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह सबसे। कासमी साहब फरमान लगे, भैया बह जा एक मिनट गल सुन लै,
نبی دا نماز پڑھانا قاسمی ثابت کر دے، رب دا نماز پڑھانا تو ثابت کر دے۔ تو جی اللہ نماز پڑھاتے ہیں، بولو بھائی کسی نے پڑھی ہوئے یہ پتہ ہوئے، اگر ہے کسی نے پتہ تو دس دیو بھائی مینوں تو نہیں پتہ جی، اگر کسی ساتھی کے علم ہے اب ساڈے نبی نے نمازاں پڑھائیاں نے کہ نہیں پڑھائیاں؟ بولو نا یار، کیسی بہترین نمازیں پڑھائی ہیں۔ فرمایا اللہ کی نماز تم ثابت کر دو۔ میرے عزیز میرے دوستو نانا، جتھے میرے نبی ہون گے اتھے مصلی بھی، فرمایا حلیمہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سواری تے بیٹھے اگے کوئی میرا نبی پیچھے؟ فرمایا میں دستور ہی نہیں بنایا، قیامت نو 1.25 لاکھ نبی ہون گے پر کسے دا نعرہ نہیں لگے گا، سارے میرے نال یک زبان ہو کے ایک نعرہ لگانا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی موجود نے، 1.25 لاکھ صحابہ موجود نے، اولیاء اتقیاء اصفیاء صلحاء اتقیاء شب زندہ دار بڑے بڑے اللہ والے موجود نے، پر قیامت دے دن کوئی نعرہ لگے گا 1.25 لاکھ نبیاں دے کو لوکی جان گے، 1.25 لاکھ نبی بھی آکھن گے اج تے ایک ہی ہے، یہ جانا ہے تے سامنے محمد کھڑا ہے۔ آج جے گل بننی ہے تو محمد دے رائے بننی ہے، تو ہر زبان پہ یہ نعرہ ہوگا، میرے ساتھ پڑھو نا، ہر زبان کہہ رہی ہوگی محمد محمد، بلند آواز سے بولو محمد 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 محمد۔ پوری کائنات کے اندر میدان حشر دے اندر میرے نبی دا نام بلند ہو رہا ہوئے گا، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے معزز سامعین، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا اضافی ٹائم میں نے آپ کا لیا ہے کیونکہ بات پوری تھی، میں نے کہا تھوڑا سا میں بات پوری کر دوں، انشاءاللہ یہی سے آئندہ جو میں بات یہاں سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔